السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب شاد و آباد رہے۔ ناظرین اکرام، ہم بہت جلد یوم جمہوریہ، گنتنتر دیوس یا انگریزی میں کہیں تو ریپبلک ڈے منانے والے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں، اسی دن آئین ہند، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یا بھارت کا سمویدھان اپنے ملک میں نافذ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، سمویدھان اسی دن نافذ ہوا تھا، لیکن سمویدھان یا آئین کیسے بنا؟ سمویدھان یا آئین کو دھارمک بنانے کے بجائے سیکولر کیوں بنایا گیا؟ یا سمویدھان کو سیکولر بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا آئین ہند کی تدوین میں، ترتیب میں مسلمانوں کا کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ مجموعی طور پر آئین ہند میں ہے کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دیش کے تمام ناگرکوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کی 26 جنوری بھی بس جھنڈا اٹھانے، جشن منانے اور سیر و تفریح میں گزر جاتی ہے۔ لیکن آئیے اس 26 جنوری سے پہلے ہم ان سوالات کو حل کر لیں۔ تاہم اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو آئین فکر کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ صحیح جانکاریاں صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، ہندوستانی قوم نے لازوال قربانیوں، پہم آزمائشوں اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے انگریزوں کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ اب اس ملک میں نہیں چل سکتی ہے۔ لیکن مجاہدین آزادی یا لیڈران آزادی کے لیے ایک بڑا چیلنج یا سوال یہ تھا کہ جب انگریزی حکومت سے یہ ملک خالی ہو جائے گا تو اس دیش میں کس طرح کی حکومت قائم کی جائے گی اور کون سی گورنمنٹ اس ملک کو چلائے گی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا حل تلاش کرنا آزادی کے اعلان سے پہلے ضروری تھا۔ چنانچہ اس پر غور و فکر بھی پہلے ہی شروع ہوا اور کافی پہلے شروع ہو گیا۔ چنانچہ مختلف محاذ پر کیے جانے والے غور و خوض نے آزادی کے لیڈروں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ ملک صدیوں سے نہ صرف متعدد تہذیبوں، بے شمار مذہبوں اور بہت سی زبانوں کا گہوارہ رہا ہے، بلکہ آزادی وطن کے لیے بھی تمام مذاہب کے ماننے والوں نے مل جل کر کوششیں کی ہیں، خون کے نذرانے دیے۔ اسی لیے اب اس ملک پر کسی خاص مذہب، کسی خاص تہذیب کی بالادستی کو سارے عوام پر تھوپنا نہ صرف نامناسب ہوگا بلکہ ملک کو پھر سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے برابر ہوگا۔ اسی لیے تحریک آزادی کی قیادت کرنے والے مجاہدین اور قائدین نے ایک ایسے آئین کی تدوین کا فیصلہ اور ایک ایسے سمویدھان کے بنانے کا نرنے کیا جو دھرم، مذہب، تہذیب اور زبان سے ماورا ہو کر ملک کے تمام شہریوں اور ناگرکوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کر سکے۔ چنانچہ بھارت کی آزادی سے تقریباً ایک سال پہلے سن 9 دسمبر سن 1946 کو دستور ساز اسمبلی کا قیام عمل میں آیا، یا یوں کہیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا قیام عمل میں آیا۔ اس اسمبلی کی نگرانی میں ایک مسودہ ساز کمیٹی، ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی گئی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں۔ ان کے ذمے آئین کی تدوین اور ترتیب کا کام دیا گیا۔ چنانچہ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی سخت محنت کے بعد آئین کا مسودہ تیار کیا۔ اس مسودے یا یوں کہیے ڈرافٹ پر کافی بحث و مباحثہ کے بعد دستور ساز اسمبلی نے اسے 26 نومبر 1949 کو منظور کر لیا۔ پھر منظوری کے بعد 26 جنوری 1950 کو تنفیذ کی اجازت دے دی، جس کے ساتھ ہی بھارت سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا خاتمہ ہو گیا اور بھارت باضابطہ خود مختار ریاست اور مکمل طور پر ریپبلکن یونٹ میں تبدیل ہوا۔ اسی لیے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، 26 جنوری 1950 کو نافذ ہونے والے سمویدھان سے ہی آج ہمارا ملک چل رہا ہے۔ لیکن سمویدھان میں ہے کیا جس سے ملک چل رہا ہے؟ ظاہر ہے تفصیلات کا موقع نہیں، اگر موقع ملا تو اس موضوع پر ایک الگ سی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر اختصار کے ساتھ بات کی جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھارت کے آئین یا بھارت کے سمویدھان میں جمہوریت کی بنیادی سیاسی نکات، حکومتی اداروں کے ڈھانچے اور ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے، طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے، یہاں کے شہریوں اور ناگرکوں کی بنیادی حقوق اور رہنما اصول اور ذمہ داریوں کو طے کیا گیا ہے۔ ناظرین، فی الواقع آئین ہند یا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہی اس ملک کو آزاد، خود مختار اور سیکولر ملک بناتا ہے۔ اس کی بنیاد پر عوام کے لیے انصاف، مساوات، مختلف مذاہب پر چلنے کی آزادی کی بات کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آئین ہند کے مطابق اس ملک کے تمام لوگ برابر ہیں، کوئی امیر غریب بڑا چھوٹا نہیں، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اسی لیے عدالتیں قائم ہیں تاکہ ہر شہری کے حقوق کی حفاظت ہو، سب کو انصاف ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئین ہند کی ترتیب و تدوین میں مسلمانوں کا بھی کوئی رول ہے یا نہیں؟ ناظرین،
اس سوال کا جواب بس اتنا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا رول ہے، بلکہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیش کو جمہوریت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے آئین ہند کی تدوین میں بھی مسلمانوں نے بہت مضبوط اور مؤثر رول ادا کیا ہے۔ یہ سچائی ہے کہ ان کی عقل مندیاں اگر یہاں شامل نہیں ہوتی تو نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی مذہبی تنگ نظریوں اور مختلف قسم کی عصبیتوں کا نشانہ بننا پڑتا، اور بہت سے حقوق و اختیارات سے انہیں محروم ہو کر زندگی گزارنے پڑتے۔ دستور ساز اسمبلی یا کہیں تو سنویدھان سبھا کے کئی اہم لیڈران مسلمان تھے، جن میں سے زیادہ تر اشخاص کے نام شاید ہماری نسل نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ دے کر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہم جانتے ہیں اس لیے کہ وہ پہلے وزیر تعلیم، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے اور بہت مشہور رہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ تقریباً 40 مسلمان اور بھی ہیں جو سنویدھان سبھا کا حصہ ہیں، جن میں سے جناب عبد القادر محمد شیخ، ابو القاسم خان، جناب عبد الحمید، عبد الحلیم غزنوی، شیخ محمد عبداللہ، سید امجد علی، جناب آصف علی، بشیر حسین زیدی، بیگم عزیز رسول، حیدر حسین، مولانا حسرت معانی، جسیم الدین احمد، قاضی سید کریم الدین، لطیف الرحمان، محمد اسماعیل، مولانا محمد حفظ الرحمان سوہاروی، محمد طاہر، شیخ محمد عبداللہ، مرزا محمد افضل بیگ، نذیر الدین احمد، رفیع احمد قدوئی، راغب احسن اور سید جعفر امام جیسے کئی اور نام ہیں۔ چنانچہ تقسیم کے بعد بھی 12% مسلم ارکان قانون ساز اسمبلی کے ممبر تھے۔ اس لیے ملک کے تمام باشندوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ روایتی طور پر 26 جنوری نہ منائے بلکہ صحیح تاریخ بھی جان لیں، تاکہ کسی کے لیے یہ کہنا آسان نہ ہو کہ آپ نے یا آپ کے آباء و اجداد نے کیا ہے کیا اس ملک کے لیے یا آئین ہند کے لیے۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ لا إله إلا